السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرضے کی ادائیگی ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے اور جس سے ہم نے قرضہ لیا ہے اس کے ساتھ ہمیں کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کافی سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا، تو اصحاب اس شخص کی طرف دوڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور انہیں حکم دیا کہ اس کی اونٹ کی عمر کے برابر کا دوسرا اونٹ لاؤ اور اسے دے دو۔ تو اصحاب نے کہا کہ اس سے بھی اچھی عمر کا ایک اونٹ ہے، وہ ہم دے دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دے دو، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جب قرض دار سے قرض دینے والا اپنے قرض کا مطالبہ کرے گا تو وہ کچھ اس کو کہے گا، تو اس وقت بھی ہمیں خاموش رہنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے اپنے اوپر، کیونکہ اس کا قرضہ ہمارے اوپر ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ اونٹ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تم سب میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرضے کے ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو، یعنی کہ جو قرض اچھی طرح سے ادا کرے وہی سب سے اچھا آدمی ہے۔ تو مگر عرف عام میں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کسی سے قرضہ لے لیا، اگر وہ آئے گا ہمارے پاس مطالبے کے لیے تو ہم اسے جھگڑا کرنے لگیں گے، اسے تعلقات خراب کر لیں گے، اس سے بول چال بند کر لیں گے تاکہ وہ ہم سے قرضہ مانگ ہی نہ پائے، اور اس کو ہم دوڑاتے ہی رہیں گے۔ 5 تاریخ کا وعدہ کیا، 5 تاریخ کے تو ہم غائب ہی ہو جائیں گے، گھر میں ہی نہیں ملیں گے اسے، اور پھر وہ جب ہمیں کہیں پکڑ لے گا تو پھر ہم اسے الٹی سیدھی باتیں کریں گے، پھر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہاں سے نکل جائیں گے۔ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو وعدہ کر رکھا ہے 5 تاریخ کا اور ہمیں 5 تاریخ تک انتظام نہیں ہو پایا، تو ہمیں 4 تاریخ کو جا کے یا 3 تاریخ کو جا کے اسے بتانا ہے کہ 5 تاریخ کا جو میرا وعدہ تھا میں اس میں ادا نہیں کر پاؤں گا، میرے ساتھ یہی پرابلم، مجھے اجازت آگے کی دے دو، پھر اس سے اجازت لے کے تب آپ اس کام کو کریں۔ تو ہمیں اس کے ساتھ حسن سلوک بھی رکھنا ہے اور قرضہ جلد سے جلد بھی دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔